قال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی کل یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا کرے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور ان کے اسباق میں حاضر ہیں، اور یاد رہے قرآنی مثالوں کا تعلق غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے سے ہوتا ہے، لہٰذا نہ صرف بیان کو توجہ سے سماعت فرمائیے بلکہ ہو سکے تو بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ دنیا ایک دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ دنیا میں بنی نوع انسان کی اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمائی اور دنیا میں اس کو بھیجا، اور بنی نوع انسان کی اللہ کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ احکام اپنے بندوں کو عطا فرمائے، اور موت و حیات کا سلسلہ بھی نیک عملوں پر رکھا کہ بندے دنیا کے اندر نیک عمل کریں گے اور پھر آخرت میں ان کی جزائیں ہوں گی۔ تو جو شخص اس دنیا کے اندر اچھے عمل کرتا ہے، کل بروز قیامت اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، جبکہ قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور اس روز ایمان والے جو اچھے عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انہیں ان کی اچھی جزا عطا فرمائی جائے گی، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پس پش ڈالنے والے ہیں، دنیاوی زندگی میں مگن ہو کر اس کی آسائش میں، اس کی لذات میں اپنے دلوں کو گزارتے ہیں اور اپنے دن رات بسر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے کل بروز قیامت انہیں سزا دی جائے گی اور جہنم کا ایندھن انہیں بنایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کل قیامت کا دن روز جزا بنا دیا۔ آئیے جانتے ہیں قیامت کا دن کیا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ القاریہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن جو لوگوں کے احوال ہوں گے انہیں بیان فرمایا۔ آج کی مثال میں ہم انہی احوال کا تذکرہ کریں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي
نار حامیہ۔ ترجمہ کنز الایمان، دل دہلانے والی کیا وہ دہلانے والی، اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی۔ جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے، اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنکی یعنی دھنی ہوئی اون۔ تو جس کی تولیں بھاری ہوئیں وہ تو من مانتے عیش میں ہیں، اور جس کی تولیں ہلکی پڑی وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہیں۔ اور تو نے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی، ایک آگ شعلے مارتی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ناگہانی مصیبت۔ آپ کیا سمجھے کہ ناگہانی مصیبت کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جس دن تمام لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ القاریہ کا معنی ہے کھٹکھٹانا۔ قرع الباب کہا جاتا ہے کہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس کا عرفی معنی یہ ہے اچانک آنے والی مصیبت، جو بندے پر اچانک آتی ہے، بہت بڑا حادثہ۔ قیامت بھی چونکہ ناگہانی مصیبت ہے، اچانک آنے والی ہے اور بہت بڑا حادثہ ہے، اس لیے سے القاریہ فرمایا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، کفار کے کرتوتوں کے سبب ہمیشہ ان پر کوئی ناگہانی مصیبت آتی رہے گی۔ اس آیت مبارکہ میں قاریعہ کا ذکر ہوا، جس کے معنی ناگہانی مصیبت یعنی اچانک آنے والی مصیبت۔ القاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے روز جب سور پھونکا جائے گا تو ایک زبردست چنگھاڑ کی آواز آئے گی، جس سے تمام لوگ دہل کر مر جائیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے، جب قیامت آئے گی تو سورج، چاند، ستارے اور پہاڑ پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس سے بہت گرجدار آواز پیدا ہوگی۔ اس وجہ سے قیامت کو القاریعہ کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے، قیامت کے دن جب آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا، اور ستارے جھڑ جائیں گے، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر اڑ رہے ہوں گے، تو لوگ مارے خوف اور دہشت کے دہل رہے ہوں گے۔ اس لیے اس کو القاریہ کہا گیا کہ دل دہلانے والی۔ چوتھی وجہ یہ ہے، قیامت اپنے ہولناک امور سے اللہ کے دشمنوں اور کفار کے دلوں کو ضرب شدید سے کھٹکھٹا رہی ہوگی۔ چونکہ اس کا ایک معنی کھٹکھٹانا بھی ہے، اس لیے قیامت کو القاریہ سے تعبیر کیا گیا۔ نیز فرمایا کہ آپ کیا سمجھے کہ ناگہانی مصیبت کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اس کی حقیقت کا آپ کو از خود علم نہیں ہے، کیونکہ اس کی شدت اور ہولناکی کی طرف کسی کی رسائی نہیں ہے۔ کسی کی عقل وہاں تک پہنچ سکتی ہے، نہ وہم پہنچ سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو دہشت ناک امور واقع ہوں گے، ان کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خبر دینے کے کسی اور ذریعہ سے ممکن نہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن تمام لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ میں، جس میں یہ ارشاد فرمایا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن تمام لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں لوگوں کو منتشر پروانوں سے تشبیہ دی گئی۔ تو قیامت کے دن لوگوں کے حوال کیا ہوں گے؟ پروانے از قبیل حشرات الارض ہیں،
یہ شمع، لیمپ یا بلب وغیرہ کسی روشن چیز پر گرتے ہیں اور مرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح پروانے متفرق اور منتشر ہوتے ہیں، اسی طرح اس دن لوگ بھی حیران اور پریشان ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ اور تشبیہ اس چیز میں ہے کہ اس دن لوگ روشنی پر گرنے والے پروانوں کی طرح حیران اور مضطرب ہوں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پروانوں کے ساتھ تشبیہ کثرت اور انتشار میں ہے۔ جس طرح وہ بہت زیادہ کثیر ہوتے ہیں، لیمپ ایک ہوتی ہے، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پروانے آ جاتے ہیں اور ایک روشنی کے اوپر گر رہے ہوتے ہیں، تو قیامت کے روز بھی لوگوں کی کثرت ہوگی، سب جمع ہوں گے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے، اور انتشار ہوگا۔ انتشار میں بھی تشبیہ ہے، جس طرح پروانے منتشر ہوتے ہیں اسی طرح کل بروز قیامت لوگ بھی منتشر ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اس میں تشبیہ ضعف اور ذلت میں ہے، اور کسی مربوط نظام کے بغیر ادھر ادھر بھاگنے میں بھی رب ذوالجلال نے تشبیہ ارشاد فرمائی۔ قیامت کے دن پہاڑوں کے حوال کیا ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کہ پہاڑ دھنی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پہاڑ مختلف رنگوں کے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ السُّودُ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور پہاڑوں میں راستے ہیں سفید اور سرخ رنگ رنگ کے، اور کچھ کالے بھوچنگ۔ قیامت کے کھٹ کٹانے سے جو مہیب آواز پیدا ہوگی، اس کے اثر سے سر بفلک پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ تو سوچنا چاہیے کہ اس دل دہلانے والی آواز کو سن کر جب پہاڑوں کا یہ حال ہے تو انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن پہاڑوں میں جو تغیرات ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کے حسب زائل احوال ذکر فرمائے ہیں۔ ایک حال یہ ہے کہ پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعتاً چورا کر دیے جائیں گے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تو دیکھے گا، پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی طرح، جس طرح ہمیں آسمانوں پر بادل ٹھہرا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس دن پہاڑ بھی ہمیں ٹھہرے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ بادلوں کی طرح یہ اڑ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن پہاڑ ریت کے ٹیلوں کی طرح ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن تھر تھرائیں گے زمین اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا۔ قیامت کے دن پہاڑ دھنی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن پہاڑ فریب نظر آئیں گے، جس طرح صحرا میں ایک پیاسے کو دور سے ریت پانی نظر آتی ہے، اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، ایسی حقیقت جس سے انحراف ممکن نہیں ہوتا۔ وہ ریت جو چمک رہی ہوتی ہے، وہ پانی کی طرح نظر آتی ہے، وہ بندے کے لیے ایک فریب ہوتا ہے۔ جب بندہ قریب پہنچتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، اور وہ ریت کی اپنی چمک ہوتی ہے۔ کل بروز قیامت پہاڑ بھی فریب نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے کہ ہو جائیں گے جیسے چمکتا ریتا دور سے پانی کا دھوکہ دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پس جس کی نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ،
اور جس کی نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور فرمایا اور آپ کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ سخت دہکتی ہوئی آگ کا بہت نیچا گھڑا ہے۔ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی تحسین کرتا ہے اور وہ اس کے حدود کو قائم کرتا ہے، اس لیے اس کے اعمال کے لیے میزان ہوگی اور اس کے اعمال کی قدر و قیمت ہوگی، اور کافر نیک اعمال چونکہ نہیں کرتا اس لیے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھی ہلکا ہوگا، اور اس روز اس کے کفر کی وجہ سے اس کی نیکیوں کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے دل کے ان نیک اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ نیک اعمال صرف مومنین کے ہوتے ہیں نہ کہ کفار کے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میزان کے دو پلڑے ہیں جن میں نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اور دوسرے بعض اہل تعویل ہیں، انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ موازین سے مراد خود نیکیاں اور برائیاں ہیں، سو جس کی نیکیاں برائیوں پر راجح ہوں گی وہ جنت میں چلا جائے گا، اور چونکہ ایمان والوں کی نیکیاں ان کی برائیوں پر راجح ہوں گی اس لیے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جس کی برائیاں نیکیوں پر راجح ہوں گی، یعنی جس طرح کفار کی چونکہ برائیاں ان کی نیکیوں پر راجح ہوں گی اس لیے وہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی سورۃ الاحقاف میں ارشاد فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون۔ ترجمہ کنز الایمان، فرمایا یہ ہیں وہ جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے، یعنی ایمان والے، اور ان کی تقصیروں سے درگزر فرمائیں گے، جنت والوں میں سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا تھا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بالکل واضح فرما دیا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنی نیکیوں کو بڑھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام پر عمل کریں، اور اگر ان کے اعمال نیکیوں کے اعتبار سے زیادہ ہوں گے، پلڑے بھر جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے محفوظ فرمائے گا، اور اپنے فضل و کرم کے صدقے میں انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت خیثمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا گیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنے پسینے میں تیر رہا ہوگا یہاں تک کہ وہ پسینہ اس کی ناک تک پہنچ جائے گا، تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا مومنین کے لیے موتیوں کی کرسیاں ہوں گی۔ اللہ اکبر! ایمان والوں کے لیے آخرت میں کتنے انعامات ہیں کہ روز محشر جو یوم جزا ہے اس دن بھی ان پر آسانیاں ہوں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومنین کے لیے موتیوں کی کرسیاں ہوں گی جن پر وہ بیٹھیں گے، ان پر بادلوں سے سایہ کیا جائے گا، اور قیامت کا دن ان کے لیے دن کی ایک ساعت کے برابر یا ایک بار آنکھ جھپکنے کے برابر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائے گی، جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے
یا جہنم کی طرف۔ اور اونٹ کے بارے میں فرمایا جو اس کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی کسی کے پاس دنیا میں اونٹ ہیں، جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، اور اس اونٹ کا اس بندے نے دنیا میں حق ادا نہیں کیا، قیامت کے دن ہموار میدان میں سے لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فربا ہو کر، موٹے تازے ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اسے روندیں گے اور اپنے منہ سے اسے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی، پہلی لوٹے گی، اور جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے اور بکریاں اس دنیا میں بطور نعمت کے عطا فرمائی، فرمایا کہ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے، اور وہ سب کی سب آئیں گی، جتنی گائے ہوگی، جتنی بکریاں ہوگی، روز محشر اس بندے کو لٹا دیا جائے گا جسے یہ منصب ملا تھا کہ ان کا دھیان رکھے، ان کی خیر خواہی کرے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ نہیں رکھے گا اور اس کا حق ادا نہیں کرے گا، ہموار میدان میں اس کو لٹا دیا جائے گا، اور وہ سب گائے اور بکری آ جائیں گی، نہ ان میں مڑے ہوئے سینگ کی کوئی ہوگی، نہ بے سینگ کی ہوگی، یعنی سینگ ہوں گے اور وہ بھی تیز ہوں گے، ٹوٹے ہوئے نہیں ہوں گے، اور وہ بکریاں اور گائے اس بندے کو اپنے سینگوں کے ساتھ ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی۔ اور اسی کی مثال یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے اونٹ اور گائے اور بکریوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آج بکریوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، گائے کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، جانوروں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، کل بروز قیامت ان کا حشر ایسا ہی ہوگا جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے ثابت ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن 3 بار قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور عبادات میں انتہائی درجے کا مجاہدہ کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا آپ نے اپنے نفس کو مشقت میں ڈال رکھا ہے؟ فرمایا دنیا کی عمر کتنی ہے یہ تو بتاؤ۔ عرض کیا گیا 7000 سال۔ تو فرمایا قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ کہا گیا کہ 50,000 سال کا ہوگا۔ اللہ اکبر! قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن، اور دنیا کی عمر 7,000 سال کی عمر۔ تو فرمایا تو تم میں سے کوئی شخص کیسے اس بات سے عاجز ہے کہ صرف 7 دن عمل کر کے اس دن کے عذاب سے بے خوف ہو جائے؟ مطلب یہ کہ اگر تم دنیا میں زندہ رہو اور 1000 سال عبادت کرو اور اس طرح ایک دن کے عذاب سے چھوٹ بھی جاؤ جس کی مقدار 50,000 سال ہے، تو تمہارے لیے نفع زیادہ ہوگا۔ اور اس صورت میں بندے کو عبادت سے رغبت ہونی چاہیے کہ بندہ آج عبادت سے رغبت کرے، آج اپنی ذات کو جھنجھوڑے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکل پڑے، اور آج نمازوں کے لیے اپنا وقت نکالے، دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ دے، اور آج وہ دنیا سے بے رغبتی کو اختیار کرے، جو رب نے کہا ہے اس پر عمل کرے، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، تو کل بروز قیامت جس کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن اس مومن کو سرخروئی ہوگی جو اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، جو ایمان کی دولت تو اس کو مل چکی تھی، لیکن ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اس نے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں بسایا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی اس کے مطابق یہ عمل کرتا رہا، وہ دن اس کے لیے سرخروئی کا دن ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا مجھے خبر دیجئے کہ قیامت کے دن کھڑے ہونے پر کون قدرت رکھے گا؟ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز جزا کے بارے میں، روز محشر کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا، وہ دن کہ جس دن میں لوگ اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہوں گے،
اس فرمان کے بارے میں جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دن مومن پر ہلکا کر دیا جائے گا حتیٰ کہ اس پر ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا. یعنی ایمان والا جس طرح محبت سے، شوق سے، جذبے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد میں آتا تھا، ایک فرض نماز ادا کرنے میں کتنا وقت ہوتا ہے؟ 10 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ، 30 منٹ ہوتے ہیں. بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ تھوڑا سا وقت. فرمایا کہ یہ جو چند منٹ ہیں جس طرح اس کے اوپر ہوتے ہیں کہ یہ محبت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کی التجا کرتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرما. فرمایا جتنا وقت عبادت فرض میں ایک نماز کے لیے لگتا ہے اس بندے کے لیے قیامت کا دن بھی اتنا ہی ہوگا. پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے انعامات روز جزا بھی رکھے ہیں. ان کے لیے ہیرے جواہرات کی کرسیاں ہوں گی اور اس میں بٹھائے جائیں گے اور اس روز جب یہ لوگ آئیں گے لوگ فخر کریں گے، ان کو دیکھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کے ممبر عطا کیے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کی کنگیاں عطا کی ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کے برتن مشروب کے لیے عطا کیے ہیں جس میں ان کو مشروب پلایا جائے گا، اور جن کی نصرت اور مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی فرماتا ہے. جب پوچھا جائے گا تو فرمایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق بسر کیا ہے، جن کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت تھی، جن کے وجود یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. حضور نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، آپ کے صحابہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ صبح کی سردی دیکھی نہ دوپہر کی گرمی دیکھی اور اپنے رب کے احکام کی تابعداری میں لگ گئے، اور انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں ادا کی، صدقہ اور خیرات کیا. جو رب ذوالجلال نے انہیں نعمت مال عطا کی اس کے حقوق واجبہ میں اسے خرچ کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آج انہیں روز محشر یہ جزا عطا کی ہے کہ ان کے لیے وہ محشر کا دن فقط اتنا معمولی دن ہے کہ جیسے ایک فرض نماز ادا کی جاتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے. ہم اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق بسر کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، رمضان کے روزے آئیں تو روزے رکھیں گے، زکوٰۃ اگر واجب ہوتی ہے تو وہ بھی ادا کریں گے، حج فرض ہے تو وہ بھی کرنے کے لیے جائیں گے، غریبوں کی، یتیماں کی، مساکین کی، فقراء کی مدد کرنے میں ہم پیش رہیں گے، اور اپنے رب کو راضی کریں گے. نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلکہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کو بھی راضی کریں گے. آج راضی کریں گے انشاءاللہ دنیا میں ایک نام ہوگا اور آخرت میں بھی ایک مقام ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان ہے قول مصطفیٰ، ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن